نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی اور موت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، نہ یہ آپ کے اور نہ یہ میرے بس میں ہے۔ کیا ہے؟ کسی حادثے سے بچنا یا اپنی موت کو ٹال دینا، یہ سب کچھ جو ہے یہ اللاجیکل باتیں ہیں۔ آج تک کوئی بھی اپنی موت کو نہیں ٹال سکا ہے، اور بڑے سے بڑا کوئی سائنٹسٹ ہو یا کوئی ریلیجیس پرسنالٹی ہو، کوئی بھی اپنی موت کا تعین بھی نہیں کر پایا ہے اور نہ ہی اس کو ٹال سکا ہے ایک لمحے کے لیے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جب وقت معین تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف وہ پردہ فرما گئے۔ کہ لہٰذا ان آیات میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ کس طرح سے منافقین اپنے قول میں جھوٹے ثابت ہوئے اور لوگوں کو کیسے شکوک و شبہات میں ڈالتے، یہ کہتے کہ اگر تم نہ جاتے تو بہتر ہوتا، تمہاری موت نہ آئی ہوتی، یا باقی کے لوگ جو شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں تو وہ بھی آج زندہ ہوتے۔ ٹھیک ہے، آیات کا ایک بار روٹ ورڈ دیکھتے ہیں ان کے۔ قرآن پاک اوپن کر لیجئے اپنے اور ان کو روٹ ورڈز اینالائز کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونو، نہ تم ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، کانا یکونو کسی چیز کے ہو جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہو جانا کوئی کام ایکسیسیبل ہونا یا کر دینا۔ ٹھیک ہے، تو تکونو تم ہو جاؤ، اور لا کا مطلب ہے کہ نفی کی جا رہی ہے، نہ تم ہو جاؤ کل لذینہ ان کی طرح کفرو جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں کی طرح جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کا انکار کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی معجزات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی نشانیاں آ رہی ہیں ان ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کون کہتے ہیں؟ یہی کافر، لاخوانہم اپنے بھائیوں کو۔ ٹھیک ہے، اخن بھائی ہوتا ہے اور اخوان بھائی کے جمع، تو اپنے بھائیوں کو انہوں نے کیا کہا؟ اذا ضربو، جب وہ چلے پھرے، فی الارض زمین میں، کہ جب وہ زمین میں چلتے پھرتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، یا پھر اللہ کی راہ میں خاص طور پہ جب وہ نکلتے ہیں، جیسے آگے آ رہا ہے، او کانو غزن، یا وہ لڑنے والے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ غزن کیا چیز ہے؟ تو یہ غازی کی جمع ہے۔ ٹھیک ہے، تو غازی وہ ہوتا ہے جو جنگ کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، دشمن سے لڑتا ہے۔ اور اگر آپ اسلامی اصطلاح میں دیکھیں گے تو یہ ٹرم اسپیشلی ان جنگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شریک ہوں۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ اگر وہ لڑائی پہ نہ جاتے، لو کانو عندنا، اگر ہوتے وہ ہمارے پاس، ما ماتو، نہ وہ مرتے، یعنی ان کی موت نہ آتی، وما قتلوا، اور نہ وہ قتل کیے جاتے، لیجعل اللہ ذالک، تاکہ بنا دے اللہ تعالیٰ اس کو حسرتن، حسرت کا سبب۔ ٹھیک ہے، ایک حسرت ہوتی ہے، انسان کو امید ہوتی ہے، یوزولی حسرت جو ہے ایک فالس امید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جھوٹی امیدیں ہونا یا وہ چیزیں جو ریالٹی میں نہیں ہوتی، تو کہا یہ کہ یہ ان لوگوں کے لیے حسرت بنا دی گئی، ایسا سوچنا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، واللہ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ اسے جو تم عمل کرتے ہو، جو بھی تمہارے ایکشنز ہے، بصیر، اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اور البتہ اگر قتل کیے جاؤ تم، یعنی اگر تم قتل ہو جاؤ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اگر تمہاری موت اللہ کے راستے میں آ جاتی ہے، او متم، یا مر جاؤ تم، یا تم خود ہی نیچرل ڈیتھ مر جاؤ۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے راستے میں تمہاری موت آتی ہے یا پھر ایک نیچرل ڈیتھ سے تم مرتے ہو، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ، کیا فرمایا کہ جو بخشش ہے اللہ کی طرف سے اور جو رحمت ہے وہ بہت بہتر ہے۔ یعنی اگر تم اپنے آپ مرتے ہو تب بھی تمہیں مرنا ہے، اور اگر تم اللہ کے راہ میں کوششیں کرتے ہوئے، جنگ کے وقت میں، یا کوئی بھی ایسا کام کرتے ہوئے جو اللہ کی خوشنودی کا سبب بنتا ہے، اس میں تمہاری موت آ جاتی ہے تو تم اللہ کی بخشش اور رحمت کو سمیٹ لوگے۔ فرمایا خیرن، یہ بہت بہتر ہے، مما یجمعون، اس سے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ جو بھی چیز انسان جمع کر سکتا ہے دنیا کی زندگی میں، وہ ساری چیزیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے جو انسان اللہ کی راہ میں خود کو مٹا دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خود شہید ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَئِن مُتُّمْ، اور البتہ اگر مر جاؤ تم،
او قتل تم یا قتل کیے جاؤ تم، لا الی اللہ تحشرون، یعنی اگر تم مر جاتے ہو یا اللہ کے راستے میں قتل بھی ہوتے ہو تو اس بات کو نہ بھولو کہ اللہ کی طرف ہی تمہیں اکٹھا کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اکٹھا کر دے گا، اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کر لے گا چاہے تم کہیں پہ بھی ہو. فبما رحمت من اللہ لنت لہم، پھر فرمایا پھر بوجہ رحمت کی اللہ کی طرف سے نرم ہو گئے آپ. لنتا، لنتا کیا چیز ہے یہاں پہ؟ یہ لین سے نکلا ہے، یعنی لام یا اور نون اس کا روٹ ہے کھجور کا نرم گوشہ. ٹھیک ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. لفظی معنی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا اصطلاحی معنی یعنی کس کانٹیکس میں اس کا میننگ لیا جا رہا ہے، ایک وہ شخص جو نرم مزاج ہو. ٹھیک ہے، تو لنتا لہم، اگر تم نرم ہوئے ہو ان لوگوں کے اوپر، یعنی ان تمام صحابہ کے اوپر اور غیر مسلموں پہ جو بھی کافر تھے ان سب کے اوپر بھی اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نرم ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، جلد بازی نہیں کر رہے ہیں، گیو اپ نہیں کر رہے ہیں، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نرم ہو ان پر، اور یہ سب کچھ رحمت من اللہ، اللہ کی رحمت ہے. یعنی انسان کے اندر نرمی کا ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. ولو کنتا، اور اگر ہوتے آپ، یعنی اگر اس کے برعکس معاملہ ہوتا، اگر آپ فزن تندخو ہوتے. کہ فزن کیا چیز ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیے، ہم نے پڑھا تھا نا پچھلی کلاسز میں بھی، فضا چاندی کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی بکھر جاتی ہے چاندی، منتشر ہو جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، بکھر جانا، منتشر ہو جانا. اور یہاں پر جو یہ فزن کا لفظ استعمال ہوا ہے مصدر کے طور پر، تو یہ ہے وہ گندا پانی جو غلاظت سے بھری ہوئی آنتوں میں جمع ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ اس کا لفظی معنی دیکھیں گے تو اس کا معنی کیا ہوا کہ وہ گندا پانی جو غلاظت سے بھری آنتوں میں ہوتا ہے، اور یہاں میننگ ہے ہارڈ ہارٹڈ. ٹھیک ہے، تندخو، غلیظ القلبی، سخت دل، یعنی ایک ایسا انسان جو بہت روڈ ہے، ہارش ہے، لوگوں کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتا ہے. لن فضو من حولک، البتہ وہ بکھر جاتے. ٹھیک ہے، البتہ وہ منتشر ہو جاتے. ٹھیک ہے، دیکھیے یہاں پہ دونوں میں فرق دیکھیے، وہ جو میں نے آپ کو فضا بتایا نا وہ چاندی، اس کا روٹ یہ ہے لن فضو کا، فا زواد زواد. ٹھیک ہے، منتشر ہونے والا، البتہ وہ منتشر ہو جاتے. اور جو یہاں پر فضن آیا ہے اس میں زواد آ رہا ہے، تو یہ دونوں میں فرق ہے، اس کا دھیان رکھیے گا کہ یہ جو ہے اس کا میننگ کیا رہے گا، غلاظت سے بھری ہوئی آنتوں میں غلاظت سے بھرا ہوا پانی. ٹھیک ہے، دونوں میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے، اس کا دھیان رکھیے گا، ہو سکتا ہے مجھ سے بولنے میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہو. من حولک، آپ کے پاس سے، فاعفو عنہم، پس درگزر کیجئے، عنہم ان سے، واستغفر لہم، اور بخشش مانگیے ان کے لیے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف اشارہ ہے کہ جنہوں نے اس سے پہلے ہم نے پڑھا نا جنگ احد میں کہ رسول اللہ کی بات نہ مانی اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا، تو فرمایا کہ ان کو معاف کر دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بخشش بھی طلب کیجئے. وشاورہم فی الامر، اور ان سے مشورہ کیجئے. ٹھیک ہے، یعنی ان کو مشورے میں بھی شریک رکھیے. مشورہ اس کا روٹ کیا ہے؟ شین واو اور را. کسی بھی معاملے کے سارے پہلو کھل کر جب سامنے آ جاتے ہیں تو جتنے بھی لوگ وہاں اس معاملے میں شریک ہوتے ہیں وہ سب اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ ایک ٹیم ورک کی طرح کام کرتا ہے. تو مشورہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جس میں ہر بندہ اپنی اپنی رائے پیش کرتا ہے اور اس کے بعد ایک اچھا ڈیسیجن لے کر اس معاملے پر عمل کیا جاتا ہے. تو باہم مشورے میں کسی کو شریک کرنا یہ مشاورت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ ان سے مشورہ کیجئے، یعنی ان کو اپنے مشورے میں شریک کیجئے. فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر اس کے بعد جب پختہ ارادہ کر لو، تم عزم کر لو. عزم کس چیز کا؟ جب آپ نے ٹھوس ڈیسیجن لے لیا کہ ہاں آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے پہلے پلاننگ کر لی کہ آپ نے ڈسکس کر لیا لوگوں سے، اس کے سارے پہلو سامنے رکھے، تجربے کار لوگوں سے بات کری، اس کے بعد آپ جو ایکشن لیتے ہیں، جب آپ اپنے ارادے پر پختہ ہو جاتے ہیں، فتوکل اللہ، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کیجئے. ان اللہ یحب المتوکلین، کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے توکل کرنے والوں لوگوں سے. ٹھیک ہے، ان ینصرکم اللہ، اگر مدد کرے تمہاری اللہ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہوا، جس کام کو تم کرنے والے ہو تم نے مشورہ بھی کیا پھر اللہ پہ توکل کیا، اگر اس کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، فلا غالب لکم، تو نہیں کوئی غالب آنے والا تم پر، یعنی پھر کوئی تم کو پھر سپریس نہیں کر سکتا، کوئی تم کو ہرا نہیں سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ چھوڑ دے تمہیں، ٹھیک ہے، وہ تمہیں الگ کر دیں، اکیلا کر دیں، یا وہ تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں،
تمہارا کام میں ساتھ نہ دیں، ٹیم ورک میں ساتھ نہ دیں، فمن ذلذی ینصرکم من بعدہ، تو کون ہے وہ جو مدد کرے گا تمہاری اس کے بعد؟ یعنی لوگوں پر بھروسہ نہ کریں، آپ بھروسہ اللہ کی ذات پر کریں، اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو ملاتا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اگر اللہ کا حکم ہوگا وہ آپ کو ساتھ نہیں دیں گے، وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ ایٹ دی اینڈ مدد آئے گی اللہ کی طرف سے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر ہی مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب ان کو انالائز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 156 سے، اگر آپ کے پاس ترجمہ والے قرآن ہیں آپ ان کو بھی اوپن کر لیجئے، جو آپ نے پڑھا ہوا ہو اس کو بھی ساتھ ساتھ سمجھیں گے تو انشاءاللہ سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ یا ایہا الذین آمنو، ٹھیک ہے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا، ٹھیک ہے، یعنی کفار کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار کیا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی ان جیسا بننا، صرف ان کی ڈریس اپ اختیار کر لینا یا ان کی عادت اختیار کر لینا نہیں، یہاں مراد ہے وہ تمام چیزیں جو ایمان کے اگینسٹ جاتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہتا ہے اس کے برعکس آپ جو بھی کام کرتے ہیں تو وہ کیا ہے، وہ کافروں کی مشابہت ہے، کیونکہ مسلمان اللہ تعالیٰ کا پوری طرح سے اوبے کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے رولز کو، ٹھیک ہے، اللہ کے آگے سرنڈر کرنے والا ہوتا ہے۔ تو کفار سے یہاں مراد اسپیشلی اگر اس آیت کے کانٹیکس میں دیکھیں گے تو منافقین ہیں، اور خصوصی طور پہ مدینہ کی منافقین کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ فرمایا اور انہوں نے کہا، یعنی کافروں نے کہا اپنے بھائیوں سے، یہاں جو آیا ہے اخوانہم کا لفظ استعمال ہوا ہے اپنے بھائیوں کو، تو یہاں کون سے بھائی مراد ہیں؟ ٹھیک ہے، سوال اٹھ سکتا ہے نا یہاں پہ کون سے بھائی مراد ہیں؟ کوئی آئیڈیا آپ کو کہ کون سے بھائی یہاں پہ مراد لیے گئے ہیں، کن کن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ دیکھیں بھائی جو ہے، اگر جو آپ دیکھیں، جنگ جی، احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں پہ اس آیت کو سمجھیے، دیکھیے یہاں پہ لکھا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں سے کہا، یعنی جو کفر کرنے والے ہیں وہ اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں، تو بھائیوں پہ یہاں پہ اسپیشلی ریئل بردرز کی طرف اشارہ نہیں ہے، یہاں بھائیوں سے مراد ہے کہ یا تو وہ نسبتی بھائی ہیں، یعنی واقعی ایک ماں باپ کی اولاد تھے اور ان میں سے کچھ لوگ جنگ پہ چلے گئے اور کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، یا پھر کوئی دین میں جو بھائی ہوتا ہے آپ کا، جیسے آپ اسے بھائی بنا لیتے ہیں کہ ہم سیم دین کو فالو کرنے والے ہیں، یہ ہماری مسلمان بہن ہے، ہمارا مسلمان بھائی ہے، اس ریلیشن میں آپ کا بھائی بہن کا، آپ کا بھائی یہاں پہ مراد لیا گیا ہے، دینی بھائی چارے کی طرف اشارہ ہے، یا پھر جو انسان دوست بنا لیتا ہے اپنا اور اسے محبت سے بھائی کہتا ہے اپنا، ٹھیک ہے، تو یہ تینوں جو ہے نسبتیں یہاں پہ مراد لی جا سکتی ہیں۔ تو منافقین اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں تو رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، اکٹھے کاروبار کرنے والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں ان کے، یا آپسی بھائی چارہ جو ان لوگوں کے درمیان ہے، ایک سوشل گیدرنگ میں ساتھ رہنے والے لوگ، ٹھیک ہے، ہم نسب لوگ جو ہوتے ہیں ایک ایریا میں رہنے والے، ایک ساتھ کھانا پینا کرنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے، کیا کہتے ہیں وہ کہ جب وہ مارتے ہیں زمین میں اپنا پاؤں، جو اس کا ہم نے لفظی میننگ کیا، اور یہاں آپ کے سامنے آیت میں لکھا ہے نا، دیکھیے جبکہ وہ سفر میں ہو، تو یہ ضربہ جو ہے چلنے کے لیے استعمال ہوا ہے، چلنا، زمین پہ پاؤں مارنا، چلتے پھرتے رہنا، سفر کرنا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ زمین پر جاتے ہیں، یعنی کہیں کوئی انسان گیا اور وہاں اس راستے میں اس کی موت آ گئی، ٹھیک ہے، وہ مر گیا، راستے میں نکلا تھا وہ مر گیا، یا پھر وہ ہوتے ہیں غازی، جنگ کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں، تو کیا کہتے ہیں یہ کافر لوگ اپنے بھائیوں سے، اب سمجھ میں آیا آپ کو کہ بھائی یہاں پہ کون سے مراد لیے گئے ہیں؟ تو یہ ان سے کہتے ہیں کہ اگر وہ ہوتے ہمارے پاس، منافقین کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں یا جو لوگ کہیں جاتے ہیں ان کے راستے میں ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی بھی فارم میں، جیسے ہم بھی اس کی مثال لیں نا کہ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں یا کوئی ہم کسی کے بارے میں سنتے ہیں کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں پیچھے سے لوگ کہ اگر وہ نہیں نکلا ہوتا کام پہ تو وہ بچ جاتا، جو ہمارے ساتھ ہوتا، میں نے کتنا منع کیا اسے پھر بھی وہ گیا، کوئی بھی اس طرح کی بات جس میں انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو اس کی موت کو وہ ٹال سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں یہ کافر بھی کیا کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہمارے گھر میں ہوتے، جنگ پر نہ جاتے، تو وہ نہیں مارے جاتے، نہ قتل کیے جاتے، ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ تاکہ بنا دے اللہ تعالیٰ اس قول کو حسرت، یہ قول ان کا حسرت بن جائے گا کہ وہ امید کرتے رہ جائیں گے، ان کے دل کو سکون نہیں آئے گا، تسلی نہیں ہوگی، جو اللہ کی ذات پہ یقین نہیں رکھتا وہ کسی بھی ایسے حادثے کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا،
یعنی ہم کہتے تو ہیں کہ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی نقصان ہو جائے جانی یا مالی، ہمارے گھر میں کسی کی ڈیتھ ہو جائے، تو پھر ہم کیا سوچتے رہتے ہیں؟ کسی اچھی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے، اچھے ہاسپٹل میں لے کے جاتے، فلاں جگہ انویسٹ نہ کیا ہوتا، ایسا نہ ہوتا، ایسا نہ ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ یہ حسرت ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی پوری محنت کرنے کے بعد پھر اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے اور یہ سوچتے ہیں کہ تقدیر میں ان کا بھی کچھ عمل دخل ہے۔ یہاں فرمایا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے حسرت بنا دی ان کے لیے، کہ جو منافقین کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے کاش وہ نہ جاتے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ باتیں حسرتیں ہیں، اللہ اس بات کو حسرت و ندامت کا باعث بنا دیتا ہے، کیونکہ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں۔ موت جہاں آئی ہے وہیں آ کے رہے گی۔ یہ باتیں انسان کے عقیدے کے منافی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا ہم اللہ پر ایمان لائے، تو ہم اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا فرمائے اس آیت میں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہی زندگی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی مارتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ہمارے عمل دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کفار کی مشابہت سے منع کیا سب سے پہلے، ٹھیک ہے؟ ظاہریت کے طور پہ بھی ان کا لباس، ان کا کلچر، یہ ساری چیزیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ پھر ان کی طرح سے گفتگو کرنا، یعنی ایسی باتیں کرنا جس میں جو دین کے منافی ہوتی ہیں، اس طرح کی کوئی بھی بات کرنا۔ اور پھر مسلمانوں کی گفتگو کا اور انداز کیا ہونا چاہیے؟ وہ مختلف ہونا چاہیے دوسرے لوگوں سے، ان لوگوں سے کہ جو عقیدے میں سیم نہیں ہیں، ان لوگوں کے اور مسلمانوں کے بات کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، لیکن یہ کہو کہ اللہ کی تقدیر یہی تھی اور اس نے جو چاہا وہی ہوا، کیونکہ لو کہنا، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ جو لفظ ہے نا لو، اگر آپ عربی میں دیکھیں گے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کاش۔ یہ کہنا کیا ہے؟ یہ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے، شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اگر ہم کبھی بھی بولتے ہیں نا کاش میں نے ایسا کام نہ کیا ہوتا، جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی الحمدللہ، اس کے بعد سے پھر یہ سوچا کہ کبھی بھی ایسا لفظ نہیں بولنا، کاش میں نے یہ کام کر لیا ہوتا۔ ہوتا ہے ایٹ ٹائمز کوئی نقصان ہمارا ہو جاتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں اسی ٹائم پہ خود کو روک لیتی اس کام سے، یا میں نے اور اچھی طرح سے کیا ہوتا، کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ کوئی بھی ایسا تھاٹ آپ کے دل میں آئے تو آپ یہ سوچیں اعوذ باللہ پڑھیں فوراً کہ یہ شیطان کے دروازے کھول دے گا۔ پھر انسان اپنی دنیا میں کھوتا چلا جاتا ہے، وہ سوچتا رہتا ہے اور چیزیں سوچتا رہتا ہے، جس سے وہ ڈپریشن میں بھی جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس چیز سے منع کر دیا گیا، کاش کہنے سے منع کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ بزدلی پیدا کرتا ہے۔ اب جنگ احد میں جیسے ہم جانتے ہیں 4 مہاجرین اور باقی 66 اہل مدینہ شہید ہوئے تھے، اور منافقین بھی اہل مدینہ میں سے تھے۔ تو مدینہ کے رہنے والے کچھ دین کی طرف تھے، کچھ خاندان والے ان کے تھے، اور کچھ ایسے لوگ تھے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ منافقین کی کیٹیگری میں تھے۔ یہ سارے لوگ اکٹھے ایک ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اکٹھے جب یہ ملتے ہیں، جیسے کسی گیدرنگ میں آپ دیکھتے ہیں، فیملی گیدرنگ میں سب اکٹھے بیٹھتے ہیں، ملنا جلنا ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو جن لوگوں کی سوچیں مختلف ہوتی ہیں ان کا اثر دوسرے لوگوں پر بہت زیادہ پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ شادی بیاہ ہو گئی یا فوتگی کے ٹائم میں ہو گیا، جب اکٹھے بیٹھیں گے کوئی نہ کوئی بات کریں گے، اور جب بات کریں گے تو کیا ہوگا کہ انسان اپنے جو نیگیٹو تھاٹس ہے وہ آپ تک بھی پروپیگیٹ کر سکتا ہے۔ تو شیطان ان باتوں کو خوشنما بنا دیتا ہے۔ بظاہر یہ لاجیکل بالکل لگیں گی کہ باہر نہیں نکلتے تو ایکسیڈنٹ نہ ہوتا یہ، لیکن جب ہمیں معلوم ہے کہ ہر انسان کی موت کا وقت معین ہے، تو اس وقت میں کیا ہوگا؟ آپ اگر حسرت میں چلے جائیں گے، افسوس میں چلے جائیں گے، تو یہ انسان کی نفسیات ہے کہ وہ جس مجلس میں بیٹھتا ہے وہ وہاں کا رنگ پکڑ لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اچھی مجلس میں بیٹھتے ہیں، دینی محفل میں بیٹھتے ہیں، ایسی محفل میں جہاں آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کا ایمان تازہ ہو رہا ہے، تو یہ محفل کیسی ہے؟ اس کی مثال ایک ایسے خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے کہ آپ اس کے ساتھ میں بیٹھے ہیں، اگر آپ نے اس سے کچھ نہیں بھی خریدا تب بھی وہ خوشبو آپ کے ہاتھ میں لگ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ خوشبو کا کام کرتے ہیں، لین دین کا کام کرتے ہیں، عطر کا کام کرتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں گے نا، آپ نے اپنے اوپر نہیں لگایا تب بھی وہ خوشبو آپ کے ہاتھ میں، آپ کے کپڑوں میں بس جاتی ہے۔ اور ایسے ہی بری صحبت والوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو بری محفل، بری صحبت کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ کوئی بھٹی جھونکنے والا، کہ آپ اس کے ساتھ میں ہیں جہاں پہ بھٹی جھونکی جاتی ہے، تو اگر آپ نے کچھ نہیں بھی کیا، آپ نے وہ کام نہیں بھی کیا، تب بھی وہ دھواں آپ کے آس پاس، آپ کے اندر، آپ کی سانس کے ساتھ میں، آپ کے کپڑوں میں وہ کالک چھوڑ دیتا ہے، کہ تو یہ محفل کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ ہم کہتے بہت ہے کہ نہیں، ہم پڑھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، ہم اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، لیکن اگر ہم ایسی محفلوں میں بیٹھتے ہیں اور زیادہ بیٹھتے ہیں تو ہمارے اوپر یقینی طور پر اثر ہوگا۔ اس مثال کے ساتھ میں نے آپ کو سمجھایا۔ لہٰذا ایسی مجلسوں میں سب اکٹھے ہوں تو اچھی باتوں کی طرف دھیان لے کے جائیں،
ٹھیک ہے، کیونکہ بعض لوگ مخلص ہوتے ہیں، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو اس چیز سے کھینچ کے دوسری طرف لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ مومن ایک ہوش مند انسان، باشعور انسان ہوتا ہے، وہ کسی کو بلائنڈلی فالو نہیں کرتا، اور وہ معاشرے کا وہ رنگ جو اس کے ایمان اور عقیدے کے خلاف ہوتا ہے وہ کبھی اسے قبول نہیں کرتا. کسی ایسی محفل میں جائیں تو اپنا رنگ لوگوں کو چڑھانے کی کوشش کریں، نہ کہ یہ کہ آپ بھی ان کا رنگ ایکسیپٹ کر کے آپ واپس آ رہے ہیں. خصوصی طور پہ ہم دیکھیں گے نا، شادی بیاہ کی گیدرنگ میں ہو یا پھر کسی کی فوتگی کے ٹائم پہ ہو، اس ٹائم پہ سب سے زیادہ جو ہے نا لوگ متاثر ہوتے ہیں. تو جو چیزیں ہوتی ہیں کیا ہے، ان سب کے پیچھے کچھ نہ کچھ بہانہ بن جاتا ہے، وہ آپ کو نقصان کا سبب بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہر انسان کا کیا امتحان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر کر کس طرح سے ایکشن لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس کے آگے؟ اللہ تعالیٰ یحیی و یمیت، وہی تم کو زندہ کرتا ہے، وہی تم کو مارتا ہے. یہ پوری جو ہم نے ابھی ڈسکشن کی، اس کا کرکس یہ نکلا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی دینے والا ہے اور موت دینے والا ہے. جو لوگ آپ سے باتیں کر رہے ہیں، جو آپ کے دل میں وسوسے ڈال رہے ہیں، تو ان سارے وسوسوں کو جھٹک دیں، اللہ پہ بھروسہ کریں. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے سب عمل کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ از واچنگ یو کانسٹنٹلی. ٹھیک ہے، سورہ نساء کی آیت میں بھی آتا ہے، آیت نمبر 78، کہ جہاں بھی تم ہوگے موت تمہیں آ لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں بند ہی کیوں نہ ہو. ایسے ہی آپ یہ دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145، کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ مر جائے مگر اللہ کے اذن سے. تو آج اس چیز پہ ہمیں یقین بیٹھانا ہے، ایمان رکھنا ہے اپنا، کہ انسان کو نقصان نہیں ہو سکتا، اس کی موت نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. یہ مقرر وقت پر وہ لکھی ہوئی ہے. تو جو لوگ جنگ احد میں بھی شہید ہوئے، ان کی موت بھی لکھی ہوئی تھی، ان کو مرنا ہی تھا. اگر وہ وہاں نہیں جاتے تو وہ بستر پر مر جاتے، ان کو مرنا ہی تھا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ایسی باتوں سے پرہیز کریں، کیونکہ گفتگو انسان کی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے. آپ کے اندر کیا ہے وہی آپ کی زبان سے نکلے گا. اور ایمان جو ہے وہ صرف دل پر نہیں ہوتا، بلکہ زبان میں اور ہمارے رویوں میں بھی ہوتا ہے. ہمیں صرف زبانی مسلمان نہیں بننا، بلکہ عقیدہ بھی اپنا اسٹرانگ کرنا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. اگلی آیت میں آتا ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ، کہ تو کیا ہوا اگر تمہیں اللہ کے راستے میں موت آ گئی، یا پھر او متم، تم خود مر گئے. ٹھیک ہے، موت تو آنی ہی تھی. دو طرح سے انسان کی موت آ سکتی ہے، یا تو کوئی کسی کو مار دیتا ہے، یا پھر انسان خود مر جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بریف آپ کے سامنے کلاسیفیکیشن کر دی گئی ہے. مرنا تو انسان کو ہے. اگر تم اللہ کے راستے میں مارے جاؤ گے یا تم خود مر جاؤ گے تو البتہ فرمایا لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ مغفرت اللہ کی طرف سے اور جو رحمت ہے یہ زیادہ بہتر ہے ان سب چیزوں سے جنہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. یعنی جو انسان دنیا کا مال، اسپیشلی جو انسان جمع کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ دنیا میں مال جمع کرتا ہے، ایسٹس جمع کر رہا ہوتا ہے اپنے لیے یا اپنی جنریشن کے لیے، آگے آنے والی نسلوں کے لیے. تو وہ مال کا ہی بندوبست کرتا ہے. ہمارا جو میکسیمم ٹائم ہے وہ مال جمع کرنے میں ہی جا رہا ہے. پیسے جمع کریں بچوں کی پڑھائی کے لیے، اسٹڈیز کے لیے، میڈیکل ایشوز کے لیے ہو، فیوچر کے لیے ہو، کوئی بھی وجہ ہو. تو ہمارا سبب کیا ہے سب سے زیادہ جمع کرنے کا؟ کیا چیز رہتی ہے ہمارا فوکس میں؟ دنیا کا مال. ٹھیک ہے، تو یہاں اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ گویا ایسی موت جو آپ کی مغفرت کا سبب بنے، یعنی جو شہادت کی موت ہو، اللہ کے راستے میں جو کوشش کرتے ہوئے جائیں، وہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ مرنا تو سب کو ہے. تو ہمارا آخری کام بھی کیا ہونا چاہیے؟ کبھی بھی ایک کوشش کریں ایسا کام نہ کریں کہ جو اللہ کو ناراض کر رہا ہو. کیوں؟ کیونکہ کیا پتہ ہمارا وہی لمحہ آخری ہو اور ہم اسی حال میں اس دنیا سے چلے جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو. ٹھیک ہے، تو حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے. یعنی اگر آپ اللہ کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں تو آپ کا جو بلڈ کا ڈراپ ہے وہ زمین پر بھی نہیں گرا ہوگا، اور آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. سبحان اللہ، کہ کتنی بڑی اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہے کہ اگر آپ اپنی جان اللہ کے لیے نثار کر رہے ہیں تو وہ مفت میں نہیں گئی. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ نے زندگی میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں وہ سب معاف کر دے گا، اور آپ کے لیے جنت کا وعدہ ہے. تو جو وہ موت جو بخشش اور رحمت کا سبب بن جائے، وہ اللہ کی رحمتوں میں وہ انسان آ جاتا ہے. اللہ کے راستے کی موت، خواہ وہ میدان جنگ پر ہو جیسے صحابہ نے کیا، یا پھر وہ بستر پر ہو. ٹھیک ہے، یعنی آپ کوششیں کر رہے ہیں اللہ کے راہ میں، لیکن آپ جس ٹائم آپ کی ڈیتھ ہوتی ہے، آپ اس ٹائم گھر پر ہوتے ہیں اپنے آخری لمحوں میں. ٹھیک ہے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں کتنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. جیسے ہم نے حضرت خالد بن ولید کا واقعہ پڑھا تھا کہ وہ بستر پر ان کی موت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد
جو اچھے کام کے لیے آپ نکلتے ہیں اللہ کے راہ میں، اس وقت میں آپ کی موت ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ کوئی طالب علم ہے نا، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، وہ پڑھ رہا ہے، وہ دین کی نالج حاصل کر رہا ہے تاکہ وہ اللہ کو راضی کر سکے، اللہ کی مخلوق کی مدد کر سکے، رسول اللہ کے طریقوں پر چل سکے. ٹھیک ہے، اس کا شرح صدر ہو جائے، اس کو ہدایت مل جائے. تو جو طالب علم ہے وہ اس راستے میں نکلا ہوا ہے، یا کوئی حاجی ہے جو اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے حج کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی اپنے گھر سے نکلتا ہے، تو فرمایا جیسے ہم نے حدیث میں بھی پڑھا تھا، حدیث مبارکہ میں بھی، کہ جو اپنے گھر سے نکلتا ہے، علم کے راستے پر چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اس راستے میں اگر موت آ جائے تو وہ شہادت کی موت ہے، سبحان اللہ. اور اگر کوئی دین پڑھتے ٹائم گھر سے نکلتا ہے، دین کے لیے راستے میں جیسے ہم کسی ایسی انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں یا پھر کسی گیدرنگ میں جاتے ہیں جہاں پہ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم دین کی نالج حاصل کریں، پھر راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا ہمارا پرس چوری ہو گیا، کسی طرح کا کوئی نقصان ہو گیا، ہمیں چوٹ لگ گئی، کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ نے obviously ہمیں ہوش مند رہنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم خود ہی روڈ کے بیچ میں چل رہے ہوں یا پھر غیر ذمہ دار ہو اور ہم پھر کہہ دیں کہ اللہ قدر اللہ، اللہ کا حکم تھا. ٹھیک ہے، انسان کو ہوش مند تو بالکل رہنا چاہیے. اس کے بعد اگر اسے کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو وہ اسے عمومی طور پہ بھی ہو سکتا تھا، جیسے آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں، یہ ایکسیڈنٹ یا یہ چوٹ لگنا تو آپ کا وہاں بھی ہو سکتا تھا، یہ پرس کھونا آپ کا وہاں بھی ہو سکتا تھا. تو اس سے دین والوں کے ساتھ میں یا دین کے لیے نہیں نکلتے، اس چیز کو جوڑنا یہ سخت ناپسندیدہ چیز ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو رحمت کا میننگ آیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت میں شامل ہو گئے، اللہ کی رحمت زیادہ بہتر ہے. تو رحمت کا کیا عمومی معنی لیا گیا ہے یہاں پہ؟ جنت. ٹھیک ہے، جنت. اگر آپ نے جنت کا بیان بک بھی پڑھی ہے تو آپ اس میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنت کا موازنہ دنیا سے اگر کریں تو جنت عدن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے موتی، یاقوت اور زمرد سے بنائی ہے. ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی یہ ساری چیزیں ہم کو معلوم ہیں، پر یہ سب کچھ سب کانشیس مائنڈ میں چلا جاتا ہے ہمارے، کہ ہم پھر بھی اپنے دنیا کے گھروں پر ہی مرتے ہیں، اس کو سجانے میں لگے رہتے ہیں، دنیا کمانے میں لگے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، جنت کی ویلیو ہی نہیں کرتے ہم لوگ. تو فرمایا کہ دیکھو کہ کتنا اعلیٰ مقام اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہوا ہے اگر تمہیں اللہ کے راستے میں کوئی بھی نقصان ہوتا ہے. لہٰذا اس کام کو بالکل نہ چھوڑیں. دین سیکھنے اور سکھانے کا کام ہو، آپ کا ہو یا آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی کسی فیملی یا فرینڈس کے لیے، کسی کو بھی ہو، تو آپ اس کو موٹیویٹ کریں، اس چیز پر ابھاریں کہ یہ اللہ کے راستے کا کام ہے، یہ جنت تک ہم کو لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے، سورہ توبہ میں بھی آتا ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے کہ اللہ نے خرید لی مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، اور ان کے بدلے ان کے لیے جنت ہے. یعنی جنت کی کیا قیمت ہے کہ مومنوں کے مال اور جان، گویا آپ خود ہیں جنت کی قیمت. یعنی اگر آپ اپنے مال، اپنے آپ کو پوری طرح سے اللہ کے لیے ایگزاسٹ کر دیتے ہیں، تب جا کے کہیں امید ہو سکتی ہے اللہ کی ذات سے کہ ہاں اللہ تعالیٰ میں جنت عطا کرے گا. یعنی جنت سستی نہیں ہے، فری میں نہیں مل جائے گی ہم کو. ہماری خود کی جو جان ہے وہی ایکچولی قیمت ہے جنت کی. تو ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ ہم نے کتنی کوشش کی ہے کہ ہم واقعی جنت کے مستحق ہیں یا نہیں. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. دونوں ہی صورتوں میں، موت ہو یا شہادت ہو، اللہ کے پاس ہی انسان کو واپس جانا ہے. کہاں بچ کے بھاگ سکتا ہے انسان؟ جس رب نے بنایا ہے اس کو آپ اپنے آپ کو نہیں دیں گے کیا؟ اپنی جان، اپنا دل، سب کچھ اگر آپ اس تک نہیں لگاتے تو واقعی کیا قیمت ہے اس کی؟ ٹھیک ہے، دین اسلام کے لیے اگر آپ پوری طرح سے اپنے آپ کو نہیں لگا دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں ہم نے اس کی سچائی پہ یقین نہیں کیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو پوری طرح سے سرنڈر نہیں کر دیا. کہ اس جان کی اصل قیمت رب کے پاس ہی ہے. یعنی جو بنانے والا ہوتا ہے اسی کو ایکچول ویلیو پتا ہوتی ہے اور وہی اس کی قدردانی کر سکتا ہے. آپ اور میں اپنے آپ کی قدردانی یا اپنے لوگوں کی یا کسی کی بھی اتنی قدردانی کر ہی نہیں سکتے جتنی اللہ تعالیٰ ہماری قدردانی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ جان ہم اللہ کو ہی نہیں دیں گے تو یہ ایک طرح سے سمجھ لیے ناقدری ہوگی اس کی. ٹھیک ہے، تو میں یہ نہیں کہتی کہ ہم سب جا کے اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کا ہر لمحہ، آپ کی سوچ، آپ کے ریسورسز، آپ کے بچے، آپ کا مال اولاد، ہر چیز اللہ کے راستے میں اگر استعمال نہیں ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ہم اللہ کے ساتھ خیانت ہی کر رہے ہیں. لہٰذا اللہ سے یا اللہ کے راستے میں کسی بھی طرح کی کوشش کرنے سے اگر ہم بھاگتے ہیں تو یہ ہمیں کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ واپس تو اللہ کی طرف ہی ہم کو لوٹ کر جانا ہے. تو یہاں سے ہمیں کیا لیسنز ملتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے ان آیات سے کیا سیکھا ابھی تک جو ہم نے پڑھی ہیں؟ کہ کوئی بتانا چاہے گا، کوئی سمرائز کرنا چاہے گا ہم نے کیا کیا امپورٹنٹ باتیں سیکھی ہیں؟ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا، چاہے جی دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز،
सब अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। मौत और जिंदगी भी। बिल्कुल। और मौत मौत हर जगह आ सकती है, चाहे आप चार दीवारी में, चाहे मजबूत किलो के अंदर ही क्यों ना बैठे हों, जैसे सूरह निसा की आयत थी कि जी। आप किलो के अंदर ही क्यों ना बैठे हो मजबूत, मौत तो बरहक है, मौत आनी है। बिल्कुल। और कोई बताना चाहेगा, कोई दूसरा पॉइंट, कोई और बोलना चाहेगा, ऐड करना चाहेगा? जैसे हमने अभी इसी आयत में पढ़ा, देखिए, मौत से इंसान को डरना नहीं चाहिए, तो हमने ये भी एक सबक सीखा कि आप मौत से ना डरिए। ठीक है, दुनिया छोड़ने से ना डरिए, कि अगर हमने दुनिया का कोई भी लॉस उठाया, अल्लाह के रास्ते में कुछ करते हुए, सदका करते हुए, या हम ज़कात निकाल रहे हैं, या हम रोज़ा रख रहे हैं, कोई भी हम ऐसा अल्लाह के लिए अमल करते हैं, तो उससे हमें नुकसान हो सकता है, ये सारे डर अपने अंदर से निकालिए, क्योंकि इसका बदला बहुत बेहतर है। क्या बदला मिल रहा है हमें? अल्लाह की रहमत, अल्लाह की जन्नत। ठीक है, तो ये भी हमें यहाँ से लेसन मिलता है। अल्लाह के रास्ते में कोशिश करना, जद्दोजहद करना, इसके फायदे बेपनाह हैं, इसीलिए इससे दिल नहीं चुराना चाहिए। फिर हमने एक और इम्पॉर्टेंट बात भी सीखी थी कि मुनाफिकीन जैसी गुफ्तगू से हमें परहेज करना चाहिए। जैसे उनका अकीदा है, जैसे उनकी आदत तौर तरीके हैं, और उनकी बातें हैं, जैसे वो दूसरों लोगों में नेगेटिविटी बढ़ा रहे होते हैं, और लोगों से कहते हैं कि तुम ये काम ना करो, अपनी खैर मनाओ, अपने बच्चों की खैर मनाओ, अपने माल की खैर मनाओ, ये काम तो कोई और भी कर लेगा। ये सारी गुफ्तगू मुनाफिकीन की होती हैं, इससे भी परहेज करना चाहिए। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। फबीमा रहमत मिनल्लाहि लिंता लहुम। अब जो आयत का रुख है हमारा, ये उस इंसिडेंट्स की तरफ चला जाता है, जैसे हमने जंगे ओहद में पढ़ा था कि सहाबा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी होती है, उसके नतीजे में उनको बहुत नुकसान होता है, काफ़ी सहाबा की शहादत भी होती है, और जंग का रुख पूरी तौर से तब्दील हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ ये फरमा रहा है कि ठीक है, ये सारे वाक़यात हो गए, ठीक है, लेकिन अभी भी आपका दिल उन लोगों के लिए नरम है। जैसे कोई हमें हर्ट कर देता है, या कोई हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर देता है, तो क्या होता है, हम अब इसकी शक्ल भी नहीं देखेंगे, हम इससे बात नहीं करेंगे, इसने हमारा नुकसान किया है, अब इससे कोई काम नहीं करवाएंगे। ठीक है, ये नफ्सियात, देखिए, इनायत से हमें ये चीज़ें सीखनी है ताकि हमारे रोज़मर्रा के मामलात बेहतर हों। ये इतनी डिटेल में पढ़ने का मकसद ही ये है कि हमें इनको इम्प्लीमेंट करना है इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पे नरम दिली की तरफ इशारा किया गया है कि आप उनके लिए नरम दिल हैं। मुसलमान जो नाफरमानी कर दी, उन मुसलमानों ने, तनाज़ुर हुआ उनके दरमियान आपस में, तो इसके बाद क्या है, इसके बाद अब क्या होना चाहिए उनके साथ रवैया? ठीक है, तो जो जितना अजीज होता है इंसान को, जितना कोई प्यारा होता है, फर्मा बरदार होता है, अगर उससे कोई तकलीफ पहुंचती है, तो उतना ही बड़ा, एक तरह से समझ लीजिए कि ये उसके लिए शर्मिंदगी का सबब बनता है, अगर वो इंसान आपको तकलीफ देता है या नाफरमानी कर देता है। ठीक है, तो जिस दर्जे की मोहब्बत सहाबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी, उसके सामने अगर आप ये इंसिडेंट्स देखिए नाफरमानी का, तो वाकई इसके पीछे बहुत ज़्यादा आप देखेंगे ना, उनके अंदर एक तो खौफ बैठ गया। ठीक है, कि अब अल्लाह ताला भी हमसे नाराज़ होगा या हमारे लिए कोई सज़ा आएगी। फिर वो शर्मिंदगी का एहसास होना कि हमारी वजह से आपको भी नुकसान हुआ, आपके दंदाने मुबारक भी शहीद हुए, बहुत तरह से आपको भी तकलीफ़ें पहुंची है, सहाबा को भी। फिर आइंदा पता नहीं हमारे साथ क्या सुलूक हो। ये सारी कैफियत उस वक्त मुसलमानों के अंदर दौड़ रही थी, उनके अंदर, उनके जहन में चल रही थी। तो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान करते हुए यहाँ ये फरमाया कि ठीक है, गलती होती है, उनसे गलती हुई, लेकिन तुम अपने लीडर का, उनके अपने रहनुमा के, उनके अखलाक देखिए कि उनके क्या अखलाक है कि वो तुम्हें अभी माफ़ करते हैं। उनका दिल अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ से नरम कर दिया है। सूर्य कलम की आयत में भी आता है कि बेशक आप अखलाक के आला मर्तबे पर हैं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जा रही है। आप, अल्लाह ताला फरमाता है, अगर आप देखेंगे इस आयत में, सूर्य तौबा की आयत है 128, कि लोगों, तुम्हारे पास एक रसूल तुम ही में से आया है, उस पर बड़ा गिरा गुजरता है कि तुम मुश्किल में पड़ो। यानी अगर तुम्हें कोई तकलीफ होती है, तुम पे कोई परेशानी आती है, तो आपकी परेशानी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे ज़्यादा परेशान होंगे, और साथ ही वो हरीस हैं तुम्हारे बारे में, मोमिनों के ऊपर बहुत ही शफीक और रहीम है, यानी वो चाहते हैं कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा खैर मिले, और वो तमाम मोमिनों पे बहुत ज़्यादा शफकत करने वाले हैं और बहुत मेहरबान हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले ईमान के लिए बेहद मेहरबान थे, अपने साथियों से बेहद मोहब्बत करने वाले थे। तो हर एक को ये गुमान होता था कि आप उससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं दूसरों की निस्बत। तो मोहब्बत का जो ताल्लुक है, ये दो तरफा होता है, पहली बात, और इंसानों के दरमियान होता है। ठीक है, फिर मोमिन हमेशा वसी दिल वाला होता है, यानी ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई फ्रेंड या रिलेटिव जो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच थी, लेकिन उनसे कोई ना कोई मिस्टेक हुई, या उन्होंने आपका कोई सीक्रेट बाहर आउट कर दिया, या किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाया,
تو مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن بڑے دل والا ہوتا ہے. کسی کی بڑے سے بڑی برائی جو اس کو پہنچی ہو، اس کی طرف آئی ہو، اس سے کیا ہوتا ہے، وہ اپنا دل برداشتہ نہیں کرتا، اس سے نفرت نہیں کرتا، اسے معاف کر دیتا ہے، بڑی سے بڑی برائی کو اس کی معاف کر دیتا ہے. تو کوئی بڑا نہیں بن سکتا جب تک اس کا دل بڑا نہ ہو. چھوٹے دل والے لوگ جو ہیں وہ کبھی بڑا نہیں بن سکتے. اور چاہے ان کے پاس کتنے بھی ڈھیر و ڈھیر مال پڑے ہوں، لیکن اگر آپ کا دل اچھا نہیں ہے، آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، آپ خوش مزاج نہیں ہیں، تو لوگ آپ کو پسند نہیں کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو دل بڑا ہونے کے لیے انسان دو کاموں سے پرہیز کرے. پہلی بات کہ چھوٹی چھوٹی باتیں یا غلطیوں پر مائنڈ نہ کرے. ہر چھوٹی بات پکڑ کے آپ دوسرے کو بول دیتے ہیں، اس کو بولتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، یا مجھے ہرٹ ہوا. آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مائنڈ کرنا بند کریں، کیونکہ آپ کی نظر بڑی چیزوں پہ ہونی چاہیے. پھر دوسری بات کہ غلطی ہوتی ہے کسی سے بھی، تو آپ اسے اس طرح معاف کر دیں کہ جیسے آپ نے اسے دیکھا ہی نہیں. بالکل نظر انداز کر دیں، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ عفو کا معاملہ فرمائے. ٹھیک ہے؟ اللہ کی رحمت خاص احسان ہے. اللہ کی رحمت کی طرف سے آپ کے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لیے نرم دل ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہاں جو رعوف کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو رعفت کیا چیز ہوتی ہے؟ باپ کی شفقت کو کہتے ہیں. جیسے باپ کا اپنے بچے کی تکلیف پر دل تڑپ اٹھتا ہے، اسی طرح پیغمبر کا دل اپنے ساتھیوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے تڑپ اٹھا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو دل کی نرمی ہے، اللہ کی خاص رحمت کی علامت ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا فرمایا کہ اگر آپ بد اخلاق ہوتے، ٹھیک ہے، یعنی بدخو ہوتے، بد کلام ہوتے، سنگ دل ہوتے، تو پھر کیا ہوتا اس کے نتیجے میں؟ کہ آپ کے آس پاس رہنے والے لوگ آپ سے چھٹ جاتے. ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ نرم نہیں ہیں، لوگوں کے لیے آسانی نہیں کرتے، تو لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے، لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے. تو رسول اللہ کی یہ صفت تھی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگ آپ سے محبت کرتے تھے، آپ سے آ کے سیکھتے تھے، دور دور سے آپ کے پاس آتے تھے، آپ کی کمپنی کو انجوائے کرتے تھے، ان کے پاس رہنا پسند کرتے تھے. اصحاب صفا کا ہم نے پڑھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے آپ کے پاس آ کے آپ سے دین سیکھنے کے لیے. ایسے ہی آپ کے جو منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید، تو آپ نے پہلے ان کو اپنا بیٹا ہی بنا لیا تھا، لیکن پھر اسلام نے اس چیز کا کانسیپٹ ختم کیا کہ آپ کے جو سگے بیٹے ہیں وہی آپ کے اپنے بچے ہیں. تو وہ اپنے والدین، اپنے فیملی کو چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ میں بے پناہ محبت دیکھتے ہیں. کہ کوئی اپنے باپ اور چچا کے ساتھ جانا ناپسند کر رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو آپ کے کیا اخلاق ہوں گے؟ ٹھیک ہے؟ تو یہی فرمایا کہ آپ کے اخلاق اتنے بہتر ہیں، اسی لیے یہ لوگ یہ آپ کے آس پاس جمع ہوئے ہیں، ورنہ کیا ہوتا کہ یہ سب آپ کے پاس سے بکھر جاتے. یہ حدیث مبارکہ دیکھیے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, a believer will attain by his good character the rank of one who prays during the night and observes fast during the day. یعنی اگر آپ اچھے اخلاق والے ہیں تو آپ ان لوگوں سے زیادہ درجہ پالیں گے کہ جو رات بھر اللہ کی عبادت میں اور دن بھر روزہ رکھنے میں بزی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یعنی اگر آپ صرف یہ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ سب کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جیسے پورا دن کا روزہ، پوری رات کی عبادت. اگر آپ کا کیریکٹر اچھا ہے تو آپ ان سے زیادہ درجے میں آگے نکل جائیں گے. ایسے ہی فرمایا کہ اگر آپ لوگوں کو یو ڈو ناٹ انلیون پیپل ود یور ویلتھ، یعنی لوگوں کو اپنے ویلتھ سے متاثر مت کرو، ان کو اس سے خوش نہ کرو، بلکہ اپنے چیئرفل فیس اور گڈ کیریکٹر سے. ٹھیک ہے؟ یعنی اگر آپ کا جو چہرہ مبارک ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اسمائل کرتے رہنا، آپ سب سے زیادہ اسمائل کرنے والے تھے، آپ کا اخلاق سب سے اچھا تھا، تو ہمیں یہ چیز اپنانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور یہ لوگوں کے قریب آنے میں بھی بہت زیادہ مدد کرتی ہے. آپ کی تعریف تورات اور انجیل میں کس طرح سے بیان ہے؟ آپ کے سامنے دیکھیے، قرآن کی آیت بھی منشن ہے، اور اس کے نیچے بائبل کا بھی ایک عبارت موجود ہے. اس کو میں آپ کو اس کا اردو ترجمہ بتا دیتی ہوں کہ آپ کی تعریف تورات اور انجیل میں ایسے منشن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے نبی ہیں. ٹھیک ہے؟ ایک نبی آئے گا جو آپ کو اچھائی کی طرف لے کے جائے گا اور برائی سے روکے گا. پھر وہ بد اخلاق نہیں ہوگا، سخت مزاج سنگ دل نہیں ہوگا، نہ بازاروں میں شور کرنے والا ہوگا، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دے گا، اور درگزر کرنے والا معاف کرنے والا ہوگا. ٹھیک ہے؟ کافی جگہ میں جو یہ مینشن تھا میں نے اس کو آپ کو سمرائز کر کے بتایا ہے. تو دین مکمل جب ہوتا ہے جب حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد پورے کیے جاتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہمارا سمجھنے کا کانٹیکس کیا تھا کہ جو صحابہ تھے ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، وہ بھی انسان تھے، ان سے بھی غلطی ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ان کو معاف کر دیجئے. ٹھیک ہے؟ ان کو درگزر کا معاملہ کیجئے ان کے ساتھ میں. اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ صحابہ کو آپ سے کتنی محبت تھی.
ٹھیک ہے، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو بھی صحابہ سے محبت تھی کہ اللہ تعالیٰ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت کے ذریعے فرما رہے ہیں کہ آپ انہیں معاف کر دیجئے، یعنی نبی سے سفارش کی جا رہی ہے کہ آپ انہیں معاف کر دیں، سبحان اللہ، یعنی کیا مقام ہوگا آپ ان کا، یہ دیکھیے کیا ان کا ایکشنز رہے ہوں گے ان کی زندگی میں، وہ ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، صحابہ کے بارے میں بھی پڑھنا چاہیے بالکل ہم کو، تاکہ ہم بھی وہ رویہ اپنا سکیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہی کے لیے استغفار کریں، یعنی صرف معاف نہیں کریے بلکہ اللہ تعالیٰ سے بخشش بھی طلب کیجئے ان کے لیے۔ آپ خود کو اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھیں کہ کوئی شخص جس نے آپ کو بہت ستایا ہے، بہت پریشان کیا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ تم اسے معاف کر دو، تو آپ کیا سوچیں گے کہ نہیں میرا بہت دل دکھا ہوا ہے، میں اسے معاف ہی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، چلے معاف بھی کر دیا آپ نے، پھر آپ آگے کچھ نہیں کہیں گے کہ ٹھیک ہے میں نے اسے معاف کر دیا لیکن میں بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میرا دل دکھا ہوا ہے۔ تو آپ سے کیا کہا جا رہا ہے، آپ ان کے لیے استغفار بھی کریے، آپ توبہ بھی کیجئے ان کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ بھی پیش کیجئے ان کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے کہ اس نے میرا دل دکھایا ہے، اسے ہدایت دے، اسے بہتر طور پہ ایک اچھا مسلمان بنا۔ یہ اخلاق اسلام سکھاتا ہے مسلمانوں کو، جو ہم میں بہت زیادہ مسنگ ہو گئے ہیں آج کل۔ ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے، ہر درجے کی خیر خواہی سکھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی یہاں پہ ہمیں ایک لیسن ملتا ہے کہ کسی سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے، اس سے بھی کہا جا سکتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی ان لوگوں کو معاف کر دیتا، ہے نا، اللہ تعالیٰ کو یہ آیت لانے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ ان کے لیے بخشش طلب کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کر سکتا تھا، لیکن آپ سے کہلوا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہاں دعا کروائی جا سکتی ہے، اور ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے آس پاس والوں کے لیے، اپنے کامن جتنے بھی ہمارے سمجھ لیجیے دینی بھائی بہن ہیں، ان سب کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں ان کے لیے دعا کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ باہمی تعلقات کو مضبوط کرنے کا ایک بہت امپورٹنٹ ذریعہ ہے کہ اگر آپ کسی سے کہتے ہیں کہ ہاں میں نے تمہارے لیے دعا کی، یا اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ دعا کیجیے ہمارے لیے، تو آپ بولے کہ ہاں مجھے بالکل آپ دعاؤں میں یاد تھے، میں نے آپ کے لیے بہت دعا کی، آپ محسوس کریں گے ایک محبت اس بندے کے لیے جو آپ سے، آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، بانڈنگ اسٹرانگ کرنے کا ایک بہت امپورٹنٹ ذریعہ ہے، یہ بھی ہم نے اس آیت سے سیکھا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ کیا فرماتا ہے کہ آئندہ ان سے مشورہ بھی کریں، ٹھیک ہے، ان سے مشورہ کرنے کو کہا جا رہا ہے، یعنی اگر کسی نے ایک بار غلط مشورہ بھی دے دیا تو اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائے، یہ نہ سوچے کہ یہ غلط ہی مشورہ دے گا، ہو سکتا ہے ایٹ ٹائمز اس نے غلط مشورہ دے دیا، تو آپ اس سے نیکسٹ ٹائم بھی مشورہ لیجئے، ٹھیک ہے، ایک باری میں آپ اس کو جج نہیں کر سکتے۔ دو یہاں پہ جیسے ہم نے دیکھا نا کہ اہل ایمان سے مشورے لینے کو کہا گیا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے اہل ایمان کے معاملات ایک دوسرے سے مشورے سے ہی طے پاتے ہیں، یعنی اگر آپ اہل ایمان ہیں تو آپ میں یہ خصوصیت ہے کہ آپ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، پھر کوئی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، یہاں پر بھی خاص معاملات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، وہ معاملات، اب دیکھیے ہر کام میں مشورہ نہیں کیا جاتا، اس بات کو بھی سمجھیے، کیونکہ کچھ معاملات میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اب اس میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کرنا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے معاملات بھی آئے تھے، اب قرآن کی آیات نازل ہو چکی ہیں تو اس میں آپ نے صحابہ سے مشورہ نہیں لیا، وہ پتہ ہے اللہ کا حکم ہے تو وہ آپ کو کرنا ہے۔ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو روزمرہ کے ڈیسائیڈڈ کام ہوتے ہیں، جیسے لنچ کا یا ڈنر کا ہونا، کس وقت میں کیا کھایا جائے گا، کون سا ٹائم اسکول جانے کا ہے، پڑھنے کا ہے، یہ ساری چیزیں متعین ہوتی ہیں، اس میں بھی ڈسکشن کی اتنی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مشورہ ایسے معاملے میں لیا جاتا ہے جو روٹین کے کاموں میں نہیں ہوتے، جو زیادہ نون چیزیں نہیں ہوتی، جیسے کوئی سڈن آپ کے سامنے ایک معاملہ آ جاتا ہے، اس میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے، یا اس چیز کے بارے میں اللہ کا حکم نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ بھی ہوا تھا کہ آپ کو جو جنگ لڑنی ہے وہ اندر رہ کے لڑے مدینہ میں، یا پھر باہر جا کے لڑے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی خلافت، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت ہوئی تو وہ آپس میں مشورہ کر کے انہوں نے خلیفہ مقرر کیا، کسی آرگنائزیشن میں سب مل کر کام کرتے ہیں، وہاں پہ ایک ڈیسیجن لینا، ٹھیک ہے، کوئی نیا ایشو آیا جس میں سب لوگ متعلق ہو، یعنی آپ بھی اس میں اس فیصلے سے آپ کے اوپر بھی اثر پڑے گا، تو اس سچویشن میں ان لوگوں سے مشورہ لینا چاہیے جو اس کام کے اندر انوالوڈ ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے مشورہ ان سے بھی لیا جا سکتا ہے جو تجربے کار لوگ ہوتے ہیں، جو جن کے سامنے یہ پرابلمس آ چکی ہوتی ہے، وہ فیس کر چکے ہوتے ہیں، جیسے بڑے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں جو لوگ متعلق ہیں اگر آپ ان سے ہی ڈسکس کریں، کیونکہ جس میں جو بندہ متعلق ہوتا ہے وہ اپنے مفاد کے لیے، باقی لوگوں کے مفاد کے لیے بہتر سوچ سکتا ہے، جس میں آپ کا فائدہ نہیں ہے، یعنی آپ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، تو اس کام میں مشورہ دینے کی کوشش نہ کریں، اس سے دور رہیں، انلیس کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو بتائیں، ورنہ آپ فری میں مشورہ کسی کو نہ دیں کہ میرا مشورہ ہے تم لوگ یہ کام کر لو، تو سامنے والا یہ سوچے گا کہ آپ سے کسی نے پوچھا،
اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہر جگہ مشورے نہ دینے لگ جائیں، آپ سے پوچھا جائے تو بالکل مشورہ دیں، اور جس کام سے آپ کے اوپر اثر پڑتا ہے اس میں بھی آپ کو مشورہ اپنا رکھنا ہے اور لوگوں کو اس میں انوالو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دوسروں سے مشورہ کرنے والے تھے. تو یہاں سے یہ کیا بینیفٹ ہمیں پتا چلے مشورہ کرنے سے؟ بانڈ اسٹرانگ ہوتی ہے انسان کی، تکبر کی نفی ہوتی ہے کہ ایک انسان یہ نہیں سوچتا کہ ہاں میں ہی بہتر ہوں، سب سے زیادہ مجھے ہی پتا ہے. ٹیم ورک بنتا ہے، یعنی کہ ٹیم ورک، ٹیم بنتی ہے ایک، لوگ آپس میں ایک دوسرے پہ بھروسہ کرتے ہیں، یونٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب چیزیں اس لیے چاہے چھوٹے سے چھوٹا کوئی پروجیکٹ ہو جس میں جو لوگ انوالو ہو ضرور ان کو شریک کریں. دنیا میں بڑے کام مل کر ہی ہوتے ہیں، اکیلے کام نہیں ہوتے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ لوگ بھی سب اکٹھے ہوئے، ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک ٹیم ورک کا کام کیا انہوں نے. اس کے بعد جب اعتماد ہوا پھر کیا ہوتا ہے، ان کو کام کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اگر سب ون آن ون کرنے لگیں تو بہت مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اہم کاموں میں مشورہ لینا چاہیے. اور سب سے ضروری بات، سب سے پہلے مشورہ ہمیں کس سے کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہمیں پتہ ہے نا دعا استخارہ سکھائی گئی ہے، تو جب بھی کوئی کام ہو، اہم کام ہو، سب سے پہلے اللہ سے مشورہ کریں، دعا استخارہ پڑھ کے، نفل پڑھ کے، اور یہ دعا پڑھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ سے مشورہ کریں، اللہ سے دعا کریں. پھر اس کے بعد جہاں پہ آپ کو مناسب لگتا ہے ان لوگوں سے مشورہ کریں. پھر لاسٹلی جیسے اس آیت میں آتا ہے کہ جب آپ پکا ارادہ کر لیں مشورے کے بعد، پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ جب آپ مشورہ کر لیتے ہیں آپس میں، پھر اگر آپ کو کوئی ڈیسیجن مل جاتا ہے کہ اب ہمیں فلاں کام کرنا چاہیے، پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ توکل تو اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہ نہ کریں کہ دوبارہ کام چھوڑ دیں اور پلٹ آئیں کہ نہیں یہ کام مشکل لگ رہا ہے. اگر آپ نے وہ کام کا ارادہ کر لیا ہے، جیسے جنگ عہد میں باہر نکل کر دشمنوں سے مقابلہ کرنے کا مشورہ ہوا تھا، اکثریت کی رائے اسی میں تھی، تو پھر ایسا نہیں تھا کہ نہیں چھوڑیں بعد میں اندر چلتے ہیں واپس. ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے میدان میں، جب جانے کے لیے تیار ہو گئے، تو پھر انہوں نے اس کے لیے بیک سٹیپس نہیں لیے. ٹھیک ہے؟ جب آپ نے ارادہ کر لیا تو اللہ پہ بھروسہ کر کے اس کام کو کر گزریے. حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ پہلے باندھو پھر توکل کرو، یعنی اپنی طرف سے پورا کام کریں، ایفرٹس ڈالیں، پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس کام کو، اس کو کر گزریں. اللہ پہ بھروسہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو یہاں سے اس آیت سے ہمیں لیڈرشپ کوالٹیز کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے. ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کیا لیڈرشپ کوالٹیز ہونے چاہیے. اگر ہمیں لیڈر بننا ہے، ہمیں لیڈ کرنا ہے، ہمیں اللہ کے دین کو آگے پہنچانا ہے، تو لیڈر کے اندر کیا کیا کوالٹی ہونی چاہیے؟ وہ نرم دل ہو، نرم مزاج ہو، ٹھیک ہے؟ انتہائی درجے کی خیر خواہی کرنے والا ہو لوگوں سے، بہت زیادہ خیر خواہی کرنے والا، صرف اپنے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں نہیں سوچتا، وہ تمام لوگوں کے بارے میں، ان کے لیے، سب کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے. پھر جو اچھا کرے اس کے ساتھ بھی اچھا کرے، اور جو اور جو کوئی غلط کام کر دیتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کو معاف کر دے، اسے درگزر کر دے. ٹھیک ہے؟ یہ نہ ہو کہ بعد میں تم سے مشورہ نہیں لینا. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اگر ہم کوئی غلطی کر دیتے ہیں تو پھر اس کو رجوع بھی کر لیں. یعنی اگر آپ نے کوئی غلط کام کر دیا ہے، اگر آپ نے کوئی غلط فیصلہ کر لیا ہے، تو یہ نہ سوچے کہ میں تو لیڈر ہوں اور میں نے جو کہہ دیا ہو گیا، بہت بے عزتی ہوگی لوگوں میں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، رجوع بھی کر لینا چاہیے. اگر آپ کو بہتر چیز پتہ چل گئی ہے تو لوگوں کو اپولوجائز کر کے صحیح چیز کو عمل میں لے آئیں، کیونکہ کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیڈر سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے پازیٹیو کرٹیسزم کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خلیفہ بنے تھے، اس وقت میں وہ پہلی بات انہوں نے کیا کہی کہ میں انسان ہوں، اگر میں اچھا کروں تو تم میرا ساتھ دینا، اور اگر غلطی کروں تو تم مجھے ٹوک دینا اور روک دینا. تو یہ چیز بھی انسان کو ہمبل بناتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ میں بڑی ہوں، میں بڑا ہوں تو میں ہی صحیح ہوں آلویز. تو جو امت کے سب سے بہترین فرد تھے، وہ دیکھیے اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے تو ہم بھی ایکسیپٹ کریں. ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد کیا ٹریٹس بتائی ہیں کہ محبت کرنے والا، لوگوں کا مذاق نہیں اڑاتا، لوگوں کے عیب نہیں نکالتا لیڈر، بلکہ ان کی اصلاح کرتا ہے، اچھے طریقے سے ان کو بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، لوگوں کے بیچ میں انہیں انسلٹ نہیں کرتا، ہیوملیٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا کرتا ہے؟ اگر غلطی ہو جاتی ہے تو درگزر کر لیتا ہے. جب تک یہ پیغمبرانہ اخلاق ہمارے اندر نہیں ہو سکتے تو ہم یہ پیغمبرانہ کام بھی نہیں کر سکتے. پھر آخری آیت ہے، دیکھیے یہ لیڈرشپ کے بارے میں ہم نے ساری باتیں سیکھی، ان پوائنٹس کو بھی نوٹ کرنے والی بات ہے. تھوڑی سی چیزیں اس میں اور ایڈ کر سکتے ہیں کہ
خیانت نہیں کرنی، باتیں نہیں چھپانی اپنی ٹیم سے، ٹھیک ہے، جو ان کے بہتر کے لیے، ان کے مفاد کے لیے ہو وہ بھی ان کو بتائیں، پھر اس کے بعد مشورہ کریں، پھر اپنے ہر ممبر پہ بھروسہ بھی کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ سب کے سامنے بولے کہ نہیں تم سے یہ کام نہیں ہوگا، تو وہ انسان کیا ہوگا، وہ آپ کے اس رویے سے ہو سکتا ہے وہ آپ سے بھی دور ہو جائے. ٹھیک ہے، پھر ہمدردی کرنا، اور اس کے علاوہ کہ کسی ایک کو کاٹ پھینکا دوسرے کو اس میں ایڈ کر لیا، اسے پتا بھی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا، کیا غلطی ہوئی مجھ سے، اور آپ نے سڈنلی بولا کہ ٹھیک ہے تم اس ٹیم سے باہر ہو. ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. آخری آیت ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، کہ یہ اخلاق اپناؤ گے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی. اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. سب سے بڑی مدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اگر اللہ تم کو چھوڑ دے، یعنی جب بندہ خیانت کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد؟ مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے. توکل علاج ہے ان تمام کمیوں کا، کوتاہیوں کا، جو انسان ناسمجھی میں کر دیتا ہے، بے عقلی میں کر دیتا ہے، غلط مشورے کے نتیجے میں کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے اپنا کام کرا اس کے بعد توکل کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں کہ وہ آپ کے غلط کاموں کو بھی کسی بھی طرح سے اللہ کا حکم ہو تو وہ ان کو صحیح کر سکتا ہے. صحیح طرح سے گائیڈ کرنے والا، صحیح راستہ دکھانے والا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. ان آیت کی ایک بار آپ تلاوت سن لیں. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.